محتشم سامعین حضرات، ہم یزید پلید کو، اس خبیث کو اللہ کے عذاب کا، اللہ کی لعنت کا مستحق سمجھتے ہیں، مگر اس سلسلہ میں منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ان کے ایک چاہنے والے نے، ایک مبلغ نے، جو کہ اپنی طرف سے علامہ طاہر القادری صاحب کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس نے اپنے کلپ میں علماء سے بھی اس کا مطالبہ ہے کہ امام اعظم کا جو یزید پر لعنت کے لحاظ سے سقوط کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ حوالہ دکھایا جائے۔ یہ آپ کلپ سماعت کریں۔ یعنی کہ اگر آپ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یزید کے اوپر لعنت کے مسئلے میں امام صاحب نے سکوت اختیار کیا، تو گزارش اتنی ہے وہ روایت سکوت دکھا دیں۔ تو جی محتشم سامعین حضرات، آپ نے محمد ناصر فرحان لڑکا، اس کا آپ نے یہ کلپ سنا، اس نے یہ حوالہ مانگا۔ اب اس کے بعد اس کے شیخ، اس کے استاد کہہ لیں، اس کی تحریک کے بانی علامہ طاہر القادری صاحب، آپ ان کا بھی یہ کلپ سماعت فرمائیں۔ ایک یہ مغالطہ پھیلایا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے سکوت اختیار فرمایا، اس کو بھی دور کر دوں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت کا قول کیا ہے، بھئی اس یزید کے معاملے میں آپ نے سکوت اختیار فرمایا۔ سو یہ بات سن لیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی قول سکوت اختیار فرمانے کا سرے سے 1200 سال میں مروی نہیں ہے۔ اب ان دونوں کلپس میں آپ نے واضح سنا کہ اس بات کا یہ چیلنج کیا جا رہا ہے، اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ دکھایا جائے، سرے سے اس بات کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے میں علامہ طاہر القادری صاحب کی زبان سے ہی یہ بات سنواتا ہوں کہ وہ خود ایک تو یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں حنفی ہوں، دوسرے نمبر پر امام اعظم کو اپنا امام بھی مان رہے ہیں، خالی زبانی یہ محدود نہیں کہ حنفی کہہ دینے سے آگے پھر ان کو اپنا امام بھی کہا، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یزید کے لعنت کے مسئلہ میں سکوت اختیار کیا ہے۔ یہ علامہ طاہر القادری صاحب فرما رہے ہیں۔ جناب فرحان صاحب پہلے اپنے قائد کو سنیں، پھر کسی اور سے اس بات کا حوالہ مانگیں۔ یہ پہلے طاہر القادری صاحب سے آپ حوالہ دریافت کریں، ان سے مانگیں، پوچھیں، ان سے ڈیمانڈ کریں کہ یہ سکوت والی روایت کہاں ہے۔ ہمارے امام بھی ہیں امام اعظم، ایک ہے چاروں میں امام احمد بن حنبل جو اس کی تکفیر کرتے ہیں۔ میں مذہباً حنفی ہوں، میرے امام کا سکوت ہے، مگر یزید کے بعد میں اس کی تکفیر کرتا ہوں، تو میری حنفیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اللہ نے مجھے حنفیت کا جو شعور دیا ہے، مجھے ان کی حدود کا علم ہے کہ کس حد کو کراس کریں تو آپ حنفی نہیں رہتے، اور کس حد کے اندر رہ کر دوسرا فتویٰ بھی لے لیں تو آپ حنفی رہتے۔ میں نے ایک مثال دے دی نا، میں یزید کا کفر قرآن کی 4 آیتوں سے مانتا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی طرح، میں اس کے لعن کے جواز کا قائل ہوں، اور میں لعنت بیچتا ہوں، میں پھر بھی حنفی ہوں، جبکہ میرے امام نے لعن نہیں کیا، وہ سکوت اختیار کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کچھ حدود مقرر کریں۔ جو آپ کے شیخ نے بیان فرمائی ہے